شاہد خاقان عباسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی مہربانی. اسلام آباد تشریف لائی. ہاں اسلام آباد تشریف لائے. جب بھی عباسی صاحب سے کہنا اور عباسی صاحب کہتے تھے اسلام آباد آؤ گی تو وقت دوں گا. فائنلی آئی ایم ہیئر. تھینک یو سو مچ. اچھا ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ تو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. جن مسائل کا آپ ذکر کرتے ہیں, جن ریفارمز کی آپ بات کرتے ہیں, جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیے؟ شروع کیا تھا, کرنے نہیں دیا گیا, پارٹی میں آپ با اختیار نہیں تھے, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کلی اختیارات رکھتا ہے. ہاں. یہ بات نہیں, وہ بادشاہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم ایک جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ اس جماعت کی سوچ کو آگے لے کر جاتا ہے, اس کے مینڈیٹ کو آگے لے کر جاتا ہے. تو وہ ایکول ہوتا ہے. کیبنٹ فیصلے کرتی ہے, کیبنٹ جماعت کی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم بھی تجربہ حاصل کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں نہیں ہوا, یہ سب باتیں ہم نے دیکھ لی ہیں. میں نے پوری زندگی اس کام میں کو دی ہے. 29 سال کی عمر کا آیا تھا, آج 65 سال ہو گئے. تو حاصل کیا ہے سیاست کا؟ آج 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں. بالکل. 2018 لمبا نہ جائے, پچھلے 3 سال بھی لے لیں, تینوں کو اقتدار میں بالکل کچھ کر سکیں. آج ملک کا ہر آدمی پریشان ہے, ہر عورت پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, بوڑھا پریشان ہے, جوان پریشان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک مکمل سیاست کی ناکامی ہے ملک کے اندر. اب وہ پہلے ہمارے پاس کچھ سپیس ہوتی تھی, ہم کچھ کام کر لیتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے, معاملہ چلتا رہتا تھا. اب بالکل سپیس نہیں ہے. سپیس سے کیا مراد؟ کام کرنے کی سپیس نہیں ہے؟ نہیں کام نہیں, یعنی ملک کو چلانے میں آپ اپنا اہلی سے اگر ملک چلائیں گے, آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی, آپ کی سوچ نہیں ہوگی, تو اب آپ گزارا نہیں کر سکتے. اب وہ کام ختم ہو گیا ہے. اچھا. اب اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے, اگر آپ ملک کو چلانا نہیں جانتے, آپ میں صلاحیت نہیں ہے, آپ میں سوچ نہیں ہے, آپ کو فکر نہیں ہے, تو پھر معاملہ آگے چلے گا نہیں. جی یہ جسے کہتے ہیں اینڈ آف دا روڈ انگلش میں, یہ اینڈ آف دا روڈ ہے. ہمیں, اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. ہم آج بھی بزنس ایز یوزول ہے, جی ملک چل رہا ہے, جی یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. حالت کیا ہے ملک کی؟ جو کچھ وفاقی حکومت کماتا ہے وہ سود کی نظر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں سود کو اتارنے کے لیے. جی سود کو اور باقی خرچات کے لیے. بالکل. یعنی دفاع بھی ہم نئے قرضے سے کرتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ بھی نئے قرضے سے کرتے ہیں, حکومت بھی نئے قرضے سے چلاتے ہیں, تو وہ نیا قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے اور اس کا سود اگلے سال پھر اور بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو یہ آج ملک کی مشکلات ہیں. ان کی حل کیا ہیں؟ حل کسی کے پاس ہے؟ عباسی صاحب ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 35 سال زندگی کا ظاہر ایک بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے, آپ نے مسلم لیگ کو دیے ہیں. ایک ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ صرف یہ کہ ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تھا, وہ چھوڑ دیا؟ جی بس صرف اقتدار کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. مجھے نہیں پتا, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا. میری جماعت رہی ہے, میری تعلق ہے, کیونکہ جب آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں, اور ہم نے اس جماعت میں زیادہ مشکل وقت دیکھا ہے. ان 35 سالوں میں ہم نے صرف 10 سال اقتدار میں گزارے ہیں, 25 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. جی. جس میں سے 9 سال ایک ملٹری اپوزیشن کے تھے. نواز شریف صاحب آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. جی ان کی مہربانی ہے. میرا ایک ذاتی تعلق ہے ان سے جو مجھے بہت محترم ہے وہ تعلق, اور تو میں ان کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. ان کی ہمیشہ ان کی بڑائی ہے کہ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں, ورنہ ہماری یہ روایت نہیں ہے ہمارے ملک میں. لیکن ایک ذاتی تعلق ہے جو میں چاہتا ہوں ذاتی تعلق قائم رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری سیاست تو ہے نا. تو جب یہ اچھا, ایک تو یہ وجہ تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, صرف یہ, اور کوئی وجہ نہیں تھی. مریم نواز نہیں, کوئی وجہ, میں ایسا آدمی نہیں ہوں. اچھا, ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ نہیں, وہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا میاں صاحب کو بھی, مریم بی بی کو بھی, کہ میں جب آپ یہ جنریشنل چینج کریں گے پارٹی میں, تو نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں وہاں پر آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں جماعت میں رہنا چاہتا تھا. اچھا, بالکل. ایز اے آرڈنری ایم این اے میں جماعت کے اندر ہوتا, وہاں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور میں نے زندگی زیادہ ایز اے آرڈنری ایم این اے گزاری ہے. صحیح. میں نے صرف 4 سال 2 مہینے میں وزیر رہا ہوں اور 10 مہینے میں وزیر اعظم رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. باقی جو
30 سال ہیں وہ اپوزیشن میں گزارے ہیں. کوئی منانے کی ادھر سے کوشش نہیں ہوئی؟ ظاہر اختلافات کا حل موجود ہے. یہاں کوئی ناراضگی ہے نہیں نا, منانے کی بات نہیں, ناراضگی ہے نہیں. سوچ کا فرق. جی میں نے کہا کہ میں اس سیاست سے, جو اقتدار ہر قیمت پر سیاست ہے, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. میری معذرت, اور میں نے کہا میں الیکشن بھی نہیں لڑوں گا, اور میں نے الیکشن نہیں لڑا. تو آپ نے جو بات کی تھی کہ اس ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز مل جائیں, ابھی ہم نے جنرل مشرف کے دور کی بات کی. جنرل مشرف کے دور کے بعد اب یہ چوتھا الیکشن تھا نا, 2008 کا ہوا, 2013 کا ہوا, 18 کا ہوا, یا 8 فروری 2024 کے ہوئے. بشمول 2013 کا بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. ہر ایک کے محرکات فرق ہوتے ہیں. ہاں 2013 میں کیا ہوا, نون لیگ کی سیٹیں کم کی گئیں اور صوبہ سرحد جو ہے وہ دیا گیا پی ٹی آئی کو. غریب بندہ تو ٹیکس دے رہا ہے, جو فائلر نہیں ہے وہ بھی انڈائریکٹلی ٹیکس تو دے رہا ہے. بات ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. جی نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ آپ کی استطاعت کے مطابق نہیں ہوتی. آپ یہ ممکن ہے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہو, جس کے 6 بچے ہوں, اگر وہ جو چیزیں خریدے گا اس پر زیادہ بالکل. یہ دنیا کا نظام ہے کہ آپ استطاعت کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں, جو زیادہ آمدن ہے اور زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو لیکن آپ نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. یہ ایک چیز بتا رہا ہوں. تو آپ نے یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے نہیں کیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ یہ ریفارمز کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ وہ کہہ رہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں. جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا, اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا. آپ گئے اس کے بعد وہ آپ کے گھر تو نہیں آیا نا, آپ گئے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیں. تو اب وہ آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں, یہ راستہ آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں, اس سے بہتر راستہ اپنا سکتے ہیں. آپ ریفارمز بتائیں نا کہ آپ کیا ریفارمز جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کریں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ نے بتانا ہے. یہ ہمیشہ آپ آج بات کر رہے ہیں, نون لیگ بھی کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی, یہ ریفارمز کی بات, رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس میں؟ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ جنہیں ہم کہتے ہیں, جنہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے, وہ کہیں رکاوٹ بنتے ہیں. نوازی صاحب رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ظاہر ہے عوام نے تو, عوام کا کام تو ووٹ دینا ہے نا. اب ریفارمز کرنا, اب ریلیف دینا, یہ تو آپ لوگوں کا, سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ رکاوٹ آپ کی صلاحیت اور آپ کی سوچ ہے, اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو اگر ذاتی مفاد کا نام دیں غلط ہوئے گا؟ نہیں, ذاتی مفاد اس میں کیا ہے؟ ذاتی مفاد کیا ملے گا؟ اگر آپ نے ریفارم نہیں کیے تو آپ کو کیا ذاتی مفاد ملے گا؟ آپ جب اس عہدے پر پہنچے ہیں, جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ عہدے پر ہیں, تو ملک آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ریفارم کرنا ہے, یہ چوائس نہیں ہے. جس طرح حکومت آج چلا رہی ہے نہیں چلے گی, یہ معاملہ ختم ہونے کا نا, سپیس ختم ہو گئی ہے. اس سال سود جو ہے وہ 10,000 ارب ہے, اگلے سال ریٹ گر بھی گئے تو 10,000 سے کم نہیں ہوگا, اس سے اوپر ہی جائے گا. آپ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ آپ کے دفاع کا خرچہ, ڈیولپمنٹ کا خرچہ, آپ کے حکومت چلانے کا خرچہ, یہ آپ کے سود کے خرچے سے آتا ہے. تو یہ آپ کی مشکلات ہیں. تو اگر مجھے کوئی, میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا, بھائی پی ٹی آئی اگر کوئی نہیں چلنے, نہیں سارے ہی کہتے ہیں, جو بھی اقتدار میں رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑی چلنے. آپ کے بڑا آسان حل ہے, چلنے نہیں دیا جا رہا, استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں, عوام کو موقع دیں. بالکل صحیح. آپ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا, آپ سے کام نہیں ہو رہا, آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر رہے, گھر آ جائیں, چھوڑیں. اقتدار میں رہتے ہوئے سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. اقتدار ہم سے نہیں چھوٹے گا. ہم تو جب آپ کمپرومائز کر کے اقتدار میں آئیں گے, کسی کے سہارے سے آئیں گے, تو پھر اقتدار آپ کا نہیں ہوگا, اس کا ہوگا. یہ ایک پیج پہ رہنا ضروری ہوتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن جب ایک پیج پہ نہیں رہتے تو حکومتیں ختم ہو جاتی. دیکھیں, ایک پیج آئین کا پیج ہے, آئین کے پیج پہ رہیں گے تو حکومت چلے گی. ایک دفعہ نہیں چلے گی, دوسری دفعہ نہیں چلے گی, تیسری دفعہ نہیں چلے گی, چوتھی دفعہ چلے گی. صحیح. یہ دنیا کا نظام ہے, میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. جب بھی غیر آئینی مداخلت نظام میں ہوتی ہے, اور ہر ملک میں رہی ہے, انہوں نے حل کیا ان معاملات کو.